بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فسرہ آج ہم انبیاء کرام کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبی اور رسول کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ رسالت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول یا قاصد کہتے ہیں۔ رسالت کا لفظ رسول سے ہے، اس کا مادہ غواسیم لام ہے۔ لفظ رسول کا لغوی مفہوم قاصد، پیغمبر، پیغام رساں ہے، اور نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف انبیاء کرام بھیجے۔ صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے۔ تو آج ہم انبیاء کرام کی خصوصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء کرام کی خصوصیت میں ہے بشریت۔ بعض اقوام میں یہ تصور موجود تھا کہ کوئی انسان اللہ کا رسول نہیں بن سکتا، کسی فرشتے کو رسول بن کر آنا چاہیے۔ اسلام نے اس تصور کی نفی کی اور واضح کیا کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ انسان ہی رسول بن کر آتے ہیں۔ اگرچہ انبیاء انسانوں کی طرح بشر ہوتے ہیں، وہ عقلیت اور صلاحیت میں بالکل الگ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام عام انسانوں سے بلند ہستی ہوتے ہیں، البتہ ان کی انفرادیت یہ ہے کہ ان میں وحی قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو کہ دیگر انسانوں میں ہرگز نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ کہہ دو اگر زمین میں فرشتے پھرتے ہوتے تو ہم آسمانوں سے ان پر کوئی فرشتہ پیغام دے کر اتارتے۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت کے اس کے علاوہ ایک اور آیت بیان کی گئی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مردوں ہی کو جن کی طرف ہم نے وحی کی رسول بنا کر بھیجا۔ دوسری خصوصیت ہے عطیہ الہی۔ نبوت اور رسالت کوئی ایسی شے نہیں جو محنت، کوشش اور جستجو سے مل سکے۔ یہ محض یعنی کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی قابلیت یا اعلیٰ نسب کی بنیاد پر نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں قائم کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ عطا کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے، کوئی اپنے منصب کی وجہ سے یا اپنے قابل ہونے کی وجہ سے نبی نہیں بن جاتا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے تبلیغ احکام الہی۔ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے۔ جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں نازل ہو وہی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے لیے واضح کر دیں۔ چوتھی خصوصیت ہے معصومیت اور عصمت۔ یہودیوں نے اپنے انبیاء کی طرف گناہوں کو منسوب کرنے کی کوشش کی۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کی سیرت اور کردار کی تشکیل اور حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ ان کے قول و عمل میں ذاتی خواہشات یا شیطانی وسوسوں کا عمل دخل نہیں ہوتا تاکہ ان کا عمل امت کے لیے سنت اور اسوہ حسنہ بن جائے۔ انبیاء کا علم اور تعلیم کا ماخذ و چشمہ غلطیوں سے پاک اور محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں، یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے عصمت نبوت کے متعلق کہا کہ ہر انسان میں نیکی اور بدی کی حس دونوں موجود ہیں۔ انبیاء کرام کی روحانی قوت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کبھی ان پر بدی غالب نہیں آتی، اور وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، وہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ ہر رسول و نبی پاک دامن ہوتا ہے۔ تمام انبیاء اور رسول کا احترام کرنا واجب ہے، ان کی شریعتوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگلی خصوصیت ہے واجب ایمان و اطاعت۔ انبیاء کرام کو معصوم، صادق اور امین بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان پر مکمل اعتماد و یقین رکھیں اور ان کی اطاعت کریں۔ جس امت میں نبی مبعوث ہوتا ہے اس امت پر بھی اپنے نبی کا اتباع فرض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے ہر رسول اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔
چونکہ نبی کا حکم در حقیقت اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، اس لیے نبی کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اگلی خصوصیت انبیاء کرام کی امانت یعنی کہ امین ہونا۔ انبیاء کرام احکام الہی کو امانت سمجھ کر اسی حالت میں احکام الہی کو اپنی قوم کی طرف پہنچاتے ہیں جس طرح انہیں حکم ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں لوگ برائی اور گناہوں سے بچ کر نیکی کی طرف آئیں اور رضا الہی حاصل کریں۔ اس مقصد کے لیے وہ ہمہ وقت محنت، کوشش اور تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ کی امانت کی نگہبانی کرتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کو جو بھی حکم دیتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں دیتے بلکہ حکم الہی سے دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ انبیاء کرام کی اسی خصوصیت کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل عرب باوجود سخت دشمنی کے صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اگلی خصوصیت ہے ہمارے پاس عبدیت۔ عبدیت عیسائی اور بعض دیگر مذاہب کے پیروکار اپنے نبیوں کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ اسلام نے ایسے عقائد کو شرک قرار دیا ہے۔ نبی خدا یا خدا کا بیٹا نہیں بلکہ خدا کا عبد اور رسول ہوتا ہے اور اپنی قوم کو بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ بننے کی دعوت دیتا ہے۔ تمام انبیاء مرد تھے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ قرآن پاک میں حکم ہے ترجمہ، کسی بشر کو حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ رب والے بن جاؤ۔ اگلی خصوصیت ہے قرب خدا بندی۔ انبیاء کرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، انہیں وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو عام انسانوں کو میسر نہیں ہوتا۔ صداقت، امانت، طہارت، نفاست اور بندگی اور اطاعت کا جو وصف ان میں پایا جاتا ہے وہ عام انسانوں میں نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان سے کلام فرماتا ہے اور انہیں ہر معاملے میں عام انسانوں سے بڑھ کر صلاحیتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ خدا سے سچی محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ تو انبیاء اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے انہیں۔ آگے ہے علوم غیب سے آگہی۔ اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ اسی کی ذاتی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ اللہ کے سوا آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا، مگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو یہ شرف عطا فرمایا کہ انہیں غیب کی بعض ایسی باتیں بتائیں جو عام انسانوں سے پوشیدہ تھی۔ یہ وصف بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے کسی رسول کے جسے چاہے، یعنی کہ انبیاء کرام کو غیب کی چند خبریں دی جاتی ہیں، پورا غیب کا علم نہیں دیا جاتا۔ انبیاء کرام پہ وحی کا نزول دراصل غیب کی ہی باتیں ہوتی ہیں جو انسانی عقل و وجدان اور اجتماعی فکر سے معلوم نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نازل کرتا ہے۔ اگلی خصوصیت انبیاء کرام کی کہ اپنی قوم کی رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر گروہ انسانی، ہر قوم، ہر خطے میں اپنے پیغمبر رسول بھیجے۔ 1,24,000 تقریباً انبیاء کرام کا سلسلہ اسی مقصد کے لیے تھا۔ دنیا میں کوئی قوم یا انسان ایسا نہیں جس کے انبیاء کرام کے ذریعے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ انہیں بنایا اور ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی قوم ایسی نہیں جس کے پاس خبردار کرنے والا نبی نہ آیا ہو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا تاکہ کوئی لوگ قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ اگلی جو صفت ہے انبیاء کرام کی معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو زبردست روحانی قوتوں سے نوازا، ان سے ایسے معجزات صادر ہوتے رہتے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والے عمل کو کہتے ہیں، یہ صرف انبیاء کرام کا ہی خاصہ ہے۔ انہیں معجزات عطا کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ عام انسانوں سے اوصاف، مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا کہ ان کا عصا، لاٹھی جو تھی وہ سانپ بن جاتا تھا اور جب وہ اپنا ہاتھ بغل سے باہر نکالتے تو نور کی طرح چمکتا۔ اسی لاٹھی کو سمندر پر مارنے سے راستہ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، مٹی کے پرندے پر پھونک مارتے اور اصلی پرندہ بن کر اٹھ جاتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ یہ انبیاء کرام کی خصوصیات ہے کہ وہ صاحب معجزات ہوتے ہیں۔
اگلی صفت ہے نزول وحی۔ انبیاء رسول کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ ان کی طرف وحی ہوتی ہے، اسی وحی کی روشنی میں وہ خود بھی زندگی کے ایام گزارتے ہیں اور اپنی امتوں کو بھی اسی پیغام حق کے مطابق زندگی کے شب و روز بسر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مردوں کو ہی جن کی طرف ہم نے وحی کی رسول بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی۔ اگلی خصوصیت ہے انبیاء کرام کی بے لوث ہونا۔ نبی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے ہوئے لوگوں سے کوئی نفع یا فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ اس عظیم فریضے کی ادائیگی محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ انبیاء جب اپنی قوم میں تبلیغ کرتے تھے تو انہیں اپنی قوم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ پہ ہے۔ ہمیں بس اس بات کا یقین کر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اتارے، ہم نے سب کے اوپر ایمان لانا ہے اور عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یعنی قرآن پاک پہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔